الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. بہت ہی ہماری بہن محترمہ مسرت جلیل صاحبہ حضرات علماء کرام، ہمارے دین قوم، یقیناً آج فیصل آباد میں مارکہ حق بنیان المرصوص و استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1 سال قبل مئی کے اسی مہینے میں ہمیں فتح مارکہ حق عطا کیا اور آپریشن بنیان المرصوص کامیاب ہوا۔ آج کا مقصد اپنی افواج اور اپنے ملک کی قیادت اور اپنے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین اور سلام پیش کرنا ہے۔ جس جرات، جس بہادری کے ساتھ ہماری بہادر افواج نے ہندوستان کا مکر فریب دجل اور اس کا ایک مغرور چہرہ خاک میں ملایا، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہمارے وطن نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دنیا کے اندر مل کر آگے بڑھا جائے، مگر آپ جانتے ہیں کہ پہلگام کا ایک چھوٹا واقعہ رچا کر اور ہمارے وطن عزیز پاکستان پر یہ مودی اور مودی کی سوچ اور مودی کی جو فوج ہے وہ حملہ آور ہوئی۔ پاکستان نے ہر مقام پر، ہر سطح پر، انٹرنیشنل لیول، ہر پلیٹ فارم پر یہ بات کی کہ اگر یہ واقعہ جو ایک جھوٹا ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے، اگر یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پر کمیشن بناؤ، اور اگر ہم نے کیا ہے تو ہم سامنے ہوں گے، مگر کیونکہ وہ مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، چلاک بھی ہے، اس نے اس بات کو نہیں مانا کیونکہ یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا، تو اس نے پاکستان پر
حملہ کیا. ہماری مائیں بہنیں بچے لاہور بھاولپور کشمیر اور مختلف علاقوں میں اپنے مزائل داغے، مگر ہم پھر بھی امن کی بات دنیا میں کر رہے تھے. جب اس نے ان حملوں کو کیا تو اس کے جواب میں پاکستان نے اپنے تحفظ، اپنے دفاع کو جو ناقابل تسخیر ہے، اپنا دفاع کرتے ہوئے ہندوستان پر حملہ آور ہوا. اور دنیا نے دیکھا کہ اس کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ہماری بہادر نڈر افواج نے بتا دیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور قیادت کس کی تھی؟ حافظ قرآن جنرل، جن کا دل دماغ قرآن کی آیات بینات میں چلتا ہے، اور وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے اس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور پھر ایسی دیوار بنی کہ دنیا نے دیکھا، اور دنیا آج ہماری سفارتی اور تمام صلاحیتوں کو جو دنیا کے سامنے رکھی گئی، آج وہ سب اس کو مان رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. آج پاکستان کا کریا کریا، محلہ محلہ، شہر شہر مارکہ حق بنیان مرصوص کی خوشی منا رہا ہے. کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اس مارکے میں فتح عطا کی، فتح مبین عطا کی. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے فضائیہ کے جوانوں نے ان کے ہتھیاروں کو کیسے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے گرایا، اور وہ دنیا نے دیکھے، بلکہ انٹرنیشنل لیڈرشپ آج اس کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنے طیارے گرائے گئے، اتنے طیارے گرائے گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کا غرور، اس کا تکبر میرے اللہ نے آگ میں ملانا تھا، مل گیا. یقیناً ہم ان شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، افواج پاکستان کے، جنہوں نے اپنی مارکہ حق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آج ہم ان شہداء کو، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے سول سوسائٹی نے پیش کیے، آج ان غازیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اپنی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے فیلڈ مارشل کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مارکہ حق میں کامیابی کو حاصل کیا، لازوال قربانیاں دے کر اس ملک کا تحفظ کیا، اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یقیناً یہ دن کیوں نہیں منائیں گے؟ یہ دن ہم سب نے منانا ہے. ممبروں میں محراب سے بھی منایا جائے گا، مسجد سے بھی منایا جائے گا، امام بارگاہ سے بھی منایا جائے گا، خانقاہ سے بھی منایا جائے گا، اور اسی طرح مختلف دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں سے بھی منایا جائے گا. وہ منایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، کہ 3-4 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر، اور ہماری بہادر افواج نے مجبور کر دیا، اور دنیا کے ٹوٹے ہٹے اور پیر پکڑے کہ جناب کسی طرح ہمیں ایک دفعہ رک جائیں.
آئیں ہم مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط بنائیں. آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان میں قومی یکجہتی کو پیدا کریں. آئیں مل کر اس وطن عزیز پاکستان میں استحکام کو پیدا کریں, وحدت کو پیدا کریں, یونٹی کو پیدا کریں. کیونکہ قوم متحد ہوتی ہے, قوم میں یکجہتی ہوتی ہے, تو پھر معرکہ حق میں اللہ ہمیں فتح تھا. کیوں؟ افواج کی پشت پر کس کی دعائیں ہیں؟ آپ کی, ہم سب کی, پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو ہم مودی کو آج بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی دجل, تمہارا کوئی فریب اب اس ملک میں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی ایجنڈے کو, کسی سازش کو اس ملک پاکستان میں کامیاب بتاؤ ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. اور آج دیکھیں پوری دنیا میں امن کا مرکز کون سے بولیں, کون سے؟ پاکستان ہے. آج پوری دنیا کی نظریں اس وطن عزیز پاکستان پر کیوں؟ ان صلاحیتوں کو مانا گیا. رات دن ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جو کردار ادا کیا, رات دن ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا, پوری دنیا کے سامنے ہے کہ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کیا کردار ادا ہو سکتا ہے. اس کردار کو ادا کیا گیا. امید کا مرکز پاکستان بنا. امریکہ اور ایران کی جنگ رکوانے میں پاکستان نے عظیم کردار ادا کیا. آج پوری دنیا کے سامنے ہے, کیونکہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان محبتوں کو کے پیغام کو دینے والا ملک ہے. اور آج یہ خوبصورت گلدستہ جو تمام مسالک مذاہب کے رہنماؤں پر مشتمل ہے, فیصل آباد سے اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنے وطن پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز, اپنے وطن سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ. آئیں ہم سب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بنے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے, اور تفرقات میں مت پڑو. میں آج فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور اپنی قیادت کو کہنا چاہتا ہوں, آگے بڑھیے. پاکستانی قوم, پاکستان کا ممبر و محراب, پاکستان کا علماء, پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے. اور ہندوستان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی وقت بھی اگر کوئی ایسی کوشش کی آئندہ کسی جارحیت کو مسلط کرنے کی, تو اس سے بڑھ کر انشاءاللہ العزیز جواب دیا جائے گا. کہ انشاءاللہ دیا جائے گا. ہم ایک اسلامی قوت, ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی قوت ہیں. ہمیں اس پر بھی فخر ہے, ہمیں اپنی افواج پر بھی فخر ہے, ہمیں اپنے فیلڈ مارشل پر بھی فخر ہے, ہمیں اپنی قیادت پر بھی فخر ہے. اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں, فتنہ الخوارج ہو, فتنہ الہندوستان ہو, سن لو, کسی طرح بھی تمہاری کوئی سازش اس ملک میں چلنے نہیں دی جائے گی. دہشت وحشت چلنے نہیں دی جائے گی. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کا جو قتل کرتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مولانا ادریس صاحب شہید رحمت اللہ علیہ, جو بے ضرر انسان, نیک انسان, شیخ الحدیث, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. یہ کون ہے؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں.
جو کسی کو کچھ کہنے والے نہیں، کسی کے لیے کوئی بات کرنے والے نہیں، اور اپنی حدیث قرآن تفسیر کو پڑھا رہے ہیں، تعلیم کے خجالوں سے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو بلند فرمائے۔ تو یاد رکھو کہ پیغام پاکستان کا وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی کو حرام کرا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس میں انتہا پسندی کو حرام کرا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس میں خود کا شامل ریاست کے اندر اس کو حرام کرا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس میں ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی اور حرام کرا دیا گیا۔ آج یہ پیغام پاکستان ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور آج ہم سب نے ذمہ داری کے ساتھ اس کو ہر گھر کی آواز بنانا ہے، کیونکہ یہ نیریٹو ہے، یہ بیانیہ ہے جس کو آج پوری دنیا سراہ رہی ہے، قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ قابل قدر مہمانان گرامی قدر، آئیں مل کر ہم اپنے ملک پاکستان کو مضبوط بنائیں، اور معرکہ حق بنیان المرصوص کا یہ جو جشن ہے، یہ جو تشکر ہے، اس کو ہم سب مل کر منائیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم معرکہ حق والے اور بنیان المرصوص والے ہیں، اور ہم اپنے ان دنوں کا اللہ کے سامنے شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا جشن بھی مناتے ہیں۔ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ مفکر پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس وطن عزیز پاکستان کا خواب دیکھا، آج صحیح معنوں میں الحمدللہ وہ خوابوں کی تعبیر بنتے ہوئے پاکستان نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آج دنیا کے فیصلے اس وطن عزیز پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے امن کا مرکز کون بنا؟ پاکستان بنا، اور اس پر ہم اپنی قیادت کو فیلڈ مارشل جناب جنرل اسلم منیر صاحب ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آج بھی وہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے ایک عظیم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد سے جس آواز کو آج ہم نے اٹھایا ہے، یہ پورے پاکستان کی آواز ہے، یہ پورے پاکستان کی اس میں ترجمانی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم بنائے، رہو آمین۔ میں اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی ہدایات پر آج پنجاب بھر میں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اضلاع میں، ڈویژنز میں مختلف پروگرامات معرکہ حق پر رکھے گئے ہیں، اور اس دن کو ہم سب بڑے بلبلے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ ابھی ہماری کمشنر صاحبہ ایک ریلی کی قیادت کر کر یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ نے ایک بہت عظیم خاتون اس فیصلہ آباد کو عطا کی ہیں، جو سربراہی کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر ان کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا صاف ستھرا پنجاب ہے، یا رحمت کارڈ ہے، یا مختلف چیزوں کے اوپر وہ جو کام کر رہی ہیں، آج ان کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ممبروں میں احتساب سے اٹھائیں، اور منشیات کے اوپر جو انہوں نے تحریک لانچ کی ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، اس کا بھی حصہ بنے، اور اس پنجاب کو منشیات سے پاک بنائیں۔ جب پنجاب پاک ہوگا تو پاکستان بھی پاک ہوگا۔ تو
تو اس مہم کا بھی ہم حصہ بنیں. ہر خبر اعتبار کے ساتھ دیکھتے رہیے 1 by 1 ڈیجیٹل.